نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفطار کی ابتدائی 5 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت کا تذکرہ سنو جب آسمان پھٹ جائے گا اور جس وقت ستارے جھڑ جائیں گے اور جس وقت سمندروں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبروں کو کھولا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر انسان خود جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ سورۃ الانفطار یہ مکی صورت ہے، اس کی 19 آیات کریمہ اور 1 رکوع ہے۔ اس کا نام انفطار اس لیے رکھا گیا کہ اس مبارک سورت کی پہلی آیت کریمہ میں لفظ انفطار موجود ہے، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے تو باقی مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو بیان کرنا ہے۔ آپ حضرات اس بات سے شاید واقف ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مسائل پر بڑا زور دیا ہے، جن میں سب سے پہلا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، دوسرے نمبر پر رسالت کا مسئلہ اور تیسرے نمبر پر قیامت کا مسئلہ۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر شرک کی بڑے زور سے تردید فرمائی ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار مکہ کے کافروں کو، مکہ کے مشرکوں کو چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی اور یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں بلکہ اس کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو پھر تم اس کی طرح ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ تو جب تم عاجز آ گئے، اس کی طرح ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ کلام اللہ کی کلام ہے، براہ راست اللہ کے نبی پر اتاری گئی۔ تو جب جس پر کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تیسرا، قیامت کا انہوں نے بڑے زور و شور سے انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان پر موت آ جائے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، وہ خاک بن جائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے؟ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، کوئی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، تو ان کی دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ تو اللہ کریم نے قیامت کا اس بات کرنے کے لیے، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قیامت کا ذکر فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب ستارے جھڑ جائیں گے، مختلف نشانیوں کے ذریعے سے، مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ اے انسان، قیامت برحق ہے، ایک نہ ایک دن جس رب العالمین نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے اور جو رب العالمین اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی رب العالمین اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر کے سارے انسانوں کو اپنے پاس بلائے گا اور دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد قیامت کا اس بات فرمایا کہ اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کو پھٹنے کے بعد اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا
اور اس کے بعد جس طرح بستے کے اندر بیگ کے اندر کتابیں رکھی جاتی ہیں لپیٹ کے، اسی طرح آسمان کو بھی لپیٹ کے اندر ایک بستے کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ اس وقت دن کو یاد کرو کہ جس دن آسمان کو لپیٹ کر کتابوں کی طرح بستے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائیں گے اور یہ جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں کو چلایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ 7 سمندر ایک ہو جائیں گے، اور یہ نفخہ اولا سے پہلے ہوگا جب قیامت برپا ہوگی کہ پانی ہی پانی ہوگا، سیلاب ہی سیلاب ہوگا، اور پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ جو جہاں بھی ہوگا وہیں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ کس لیے؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ کیا اس نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے اور کیا اس نے اپنے لیے پیچھے چھوڑا ہے۔ کیا آگے بھیجا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے نیک اعمال، کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ شکر ہے کہ میں نے یہ نیک اعمال کیے تھے، آج اجر و ثواب کی صورت میں، انعامات کی صورت میں میرے سامنے موجود ہیں۔ اور پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ کہ جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر چیزیں پیچھے چھوڑی، مثال کے طور پر کوئی مسجد بنوا کے چلا گیا، کوئی مدرسہ بنوا کے چلا گیا، کوئی یتیم خانہ بنوا کے چلا گیا، کسی جگہ اس نے کوئی نلکا لگایا تھا، اپنی اولاد نیک چھوڑ کے گیا ہے۔ اب جب تک یہ زندہ رہیں گے، جب تک یہ چیزیں رہیں گی، اس کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اور ما قدمت و آخرت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ما قدمت، کیا اس نے آگے بھیجا، یعنی گناہ اس کے سامنے آ جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں میں نے جو گناہ کیے تھے، آج وہ گناہ میرے سامنے ہیں، عذاب کی صورت میں، جہنم کی آگ کی صورت میں، پل صراط کی مشکلات کی صورت میں، میدان معاشر کی تکالیف کی صورت میں۔ اور کیا پیچھے چھوڑا؟ کہ سینما گھر بنا کے گیا تھا دنیا سے، اللہ معاف کرے، کوئی بدعت شروع کر کے گیا تھا دنیا سے، کوئی گناہ کا کام شروع کر کے گیا تھا دنیا سے۔ اب جب تک وہ گناہ کا کام ہوتا رہے گا، اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اللہ نے انسان کی دنیا کو بھی واضح کر دیا، انسان کی آخرت کو بھی واضح کر دیا۔ اللہ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ معاف کرے، اگر اس کے باوجود بھی ہم نہ سمجھیں، عمل کی طرف نہ آئیں، نیک اعمال کو اختیار نہ کریں، گناہوں کو نہ چھوڑیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔